یہاں ہمارے حکمران جو کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو اپنے فرائض منصبیہ سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ سمجھے کہ ہمارے اوپر یہ کتنا بوجھ ہے اور ہمارے ہاتھوں میں کتنی امانت ہے۔ یہ اقتدار امانت ہے، یہ اقتدار تمہارے باپ دادا کی وراثت نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ اور یہ لفظ میں آپ اپنی طرف سے نہیں بول رہا، حضرت ابو ذر سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا ابا ذر انہا امانہ۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا تھا کہ حضور کسی جگہ کا مجھے بھی عامل بنا دیں۔ یہ ابو ذر وہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور فقر ابو ذر کو آپ نے ضرب المثل سنی ہے یا نہیں سنی؟ فقر ابو ذر جو سمجھتے تھے کہ گھر میں کوئی سامان ضرورت سے زائد رکھنا ہی نہیں چاہیے، یہ فکر تھی ان کی، اور اس وجہ سے وہ بات سے آبا سے ناراض سے کیوں گھر میں اثاثہ رکھا ہوا ہے تم نے، دو اللہ کی راہ میں۔ یہ فکر تھی حضرت ابو ذر کی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو ذر سے کہ ابو ذر اگر کسی نے میری امت کا عیسیٰ علیہ السلام جیسا زاہد دیکھنا ہو تو ابو ذر کو دیکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ مجھے کسی جگہ کا عامل بنا دے تو فرمایا یا ابا ذر انہا امانہ، ابو ذر یہ امانت ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، یہ اعزاز نہیں ہے، اس میں اگر رتی بھر خیانت ہوئی تو قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ظاہر کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، IMF سے قرضے لو اور قرضے لے کے اپنی تنخواہیں بڑھاؤ، عدلیہ ہے تو وہ بھی، فوج ہے تو وہ بھی، اور اگر وزراء ہیں تو ان کے لیے گاڑیوں اسی وقت دینے کا اعلان۔ پہلے وہ پیدل آتے تھے دفاتر میں، مگر شرم ان کو نہیں آتی، اور سارا قرضہ قوم پر، ساری ذمہ داری قوم پر۔ کیا عرض کروں آپ سے، یہ ہمارے نیچے ذمہ دار ہیں، اللہ نے ہدایت دے، وہ خدمت کرتے ہیں مسجد کی۔ آپ حیران ہوں گے، اور مسجد کا بل، یہ اس کا پمپ کا، بجلی کا سارا خرچ مسجد دے، اب ان کو بھی جناب محکمے نے 17,000 کا بل بھیج دیے۔ کس بات کا؟ کس بات کا بل ہے؟ آپ جانتے نہیں کہ اب ان کو ہوش آئی ہے، ریڈیو پر ٹیکس لگنا چاہیے، اب ٹیکس ریڈیو پر بھی لگے گا آپ کے، جن کا ریڈیو پر کون سنتا ہے، لیکن اس پر بھی ٹیکس آ گیا ہے، وہ بھی آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ بجلی چوری کو یہ پکڑ نہیں سکتے، اور جو بجلی کا ٹیکس دیتے ہیں اور جو بجلی کا بل دیتے ہیں، ان کے کھاتے میں وہ چوری ڈال کے ان پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ یہ ساری بددیانتی جو ہے، اس کا اندام قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا ان ظالموں کو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دل دکھتا ہے، کیا بنے گا ہمارے ساتھ اور کیا کریں گے بنے گی ان کے ساتھ قیامت کے دن۔ یہ اللہ سے ڈرے، پھر ایک طرف یہ کہتے ہیں اقلیت، بھائی اقلیت کا احترام اپنی جگہ، لیکن اقلیت کو بھی تو کسی دائرے میں رہنا چاہیے، نہ یہ کہ قرآن مجید کی توہین اور اللہ کے رسول کی توہین کرنی چاہیے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اس ناطے اپنے ملک کا شہری سمجھتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب وہ
قرآن مجید کو اپنے پاؤں کے نیچے مس لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا وہی کریں، اور اگر مسلمان اس کے بارے میں کوئی ہنگامہ کرے تو مسلمان ظالم ٹھہرے۔ یاد رکھو، ہمارا ملک بلکہ پورا عالم اسلام اللہ کے ہاں مجرم ہے، اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا، سنیے، سورۃ المائدہ ہے، مائدہ کا رکوع نمبر 9 ہے، آیت نمبر 57 اور 58 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ ایمان والو، جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا ہے ان سے دوستی ختم کر دو۔ جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا ہے ان کے ساتھ دوستی ختم کر دو، وہ اہل کتاب ہو یا کفار ہو۔ واتقوا اللہ، اور ایمان والو اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ اگر اللہ کے دین سے آپ کا مذاق اڑانے والے، آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ جب تم اذان کہتے ہو، نماز کی طرف بلاتے ہو، یہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اذان جو شعار ہے اسلام کا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اذان کا مذاق تو کجا رہا، اب تو مذاق قرآن کا اڑایا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کا اڑایا جا رہا ہے۔ رونا تو اس بات کا ہے، دکھ تو اس بات کا ہے، تکلیف تو اس بات کی، لیکن اس کے باوجود بھی جناب یہ کفار اور یہود و نصارہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے مشیر وہ ہے، ہمارے پالنے پوسنے والے وہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو تم مومنین، اگر تم مومن ہو ان سے موالات چھوڑ دو جو تمہارے دین سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ دین سے مذاق نہیں کرتے، یہ اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہیں، اللہ کے رسول پر نازل کی ہوئی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ موالات کا کوئی جواب نہیں۔ یہ جو دیتے ہیں بائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ڈبل لیتے ہیں۔ واقعتاً ہے اسی طرح یا نہیں؟ IMF اگر دیتا ہے تو سود ہم سے سب کچھ وصول کرتا ہے، ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا، لیکن ہم ہیں کہ منگتے بنے ہوئے ہیں، منگتے۔ اور یہ یاد رکھو، اللہ کے رسول نے اپنی امت کو منگتا نہیں بنایا، بکاری نہیں بنایا، سائل نہیں بنایا۔ کہا کہ اللہ سے مانگو، کسی سے مت مانگو۔ حتیٰ کہ کئی بار ذکر کر چکا ہوں، صحابہ کرام سے عہد لیا، وعدہ لیا، کسی سے سوال نہیں کرنا۔ اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سواری پر صحابہ اگر جا رہے ہوتے تھے، اگر اونٹ کو یا خچر کو یا گھوڑے کو چلانے والا آسا زمین پہ گر جاتا تو سواری سے اتر کے اس لاٹھی کو پکڑتے اور پھر سوار ہو کے آگے جاتے۔ یہ بھی سوال نہیں کرتے تھے، یار یہ چھری پکڑا دو مجھے۔ اور نبی نے تو یہ تعلیم مسلمانوں کو دی تھی، امت کو دی تھی۔ آج ہم بین الاقوامی منگتے ہیں، اور ان منگتوں نے سارے مسلمانوں کو منگتا بنا دیا ہے۔ سنوارتے یہ اپنی پوزیشنیں ہیں، بکاری ہم کو بنایا ہوا ہے۔ ان کی عیاشیاں ہمیں پوری کرنی پڑ رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق دے، اپنے فرائض کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ صدارتیں اور یہ وزارتیں، یہ زندہ باد کے نعرے آج بڑے بھرے معلوم ہوتے ہیں، پتہ چلے گا جب قیامت کے دن یوم حساب ہو۔ آج ہم کیوں کہتے ہیں خلفائے راشدین کو یاد کیوں کرتے ہیں؟
خلافت راستہ کے انعقاد کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے پر اگر ایک بکری کھجلی کی بیماری میں مر جاتی ہے، اس کا علاج عمر نہیں کرتا، یا خشیت ان اسلحان ہو یوم القیامہ، مجھے ڈر ہے کہ اس بکری کے بارے میں بھی مجھے قیامت کے دن ثواب نہ دینا پڑے۔ جو پانی فرات کا پیتی ہے، اس کے کنارے کا گھاس تو کھاتی ہے، لیکن کھجلی کا علاج نہیں ہو سکتا۔ مجھے خوف ہے کہ اس کے بارے میں معاشرہ، لیکن یہاں کتنے مرتے ہیں، خودکشیاں کیا ہو رہی ہیں، بھوکے پیاسے اپنے بیٹوں کو فروخت کرنے کے واقعات تمہارے پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتے۔ پتہ چلے گا قیامت کے دن ان زندہ باد کے نعروں کو۔ اگر ہم فقیر یہ بات خبردار کرتے تو ہم مجرم کہ تم نے جناب حکومت کے خلاف بات کی، ہم خلاف نہیں، ہم ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اپنے فرائض کو سمجھو اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اور علی الاطلاق مسلمانوں سے عرض کرتے ہیں تو کسی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اپنے فرائض کے تحت اپنی ذمہ داریاں یہ رکھتے، جو ذمہ دار ہے اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اس سے حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ حکمران اس کا انتظام نہیں کرتے، احتساب نہیں کرتے، تو مجرم وہ ہے، عند اللہ مجرم وہ ہے۔ ہمیں کوئی قانون ہاتھ میں لے کے دنگا فساد، قتل و غارت، جلاؤ گھراؤ، یہ اس سے بہرحال گریز کرنا چاہیے۔ اس کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہم اس کی کسی صورت تائید کرتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو مجرم ہے اور تمہارے وزیر اعظم کے بارے میں زبان کھولنے والا، فوج کے خلاف بات کرنے والا تو مجرم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بات کرنے والا کوئی مجرم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ وہاں قانون حرکت میں آ جاتا ہے، یہاں قانون ان کو تحفظ دے دیتا ہے۔ دل کا رضن قسمت ان سے، اتنی بری تقسیم ہے، کتنا ظلم ہے۔ اللہ ہی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس سے اتنا دل جلتا ہے اور پڑتا ہے کہ اس کے علاج میں ہم بے بس۔ اللہ ہی ہمارے صدمے کا مداوع فرمائے۔ ان سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ جہاں اب ڈالر ہے، جہاں تیل ہے، جہاں بجلی ہے، جس حالت کو پہنچ رہی ہے اور پہنچائی جا رہی ہے، اس سے آپ سب آگاہ ہیں، سب واقف ہیں۔ وہ چیزیں دہرانے کی نہیں ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ یہ ساری صلاح ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت۔ زمین سے پیداوار اللہ کرتے ہیں، حالات کو اللہ بدلتے ہیں، ہوائیں اللہ ذو جلال چلاتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں طرف سے ہوا آ رہی ہے، بادل آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کرنے والا کون ہے؟ مالک الملک ہے۔ ہمارا مالک الملک ناراض، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت شروع کر